ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ آج ہم انشاءاللہ 12ویں پارے کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدا بڑی ہی خوبصورت آیت کریمہ سے کی ہے کہ جس مسئلے میں ہم صبح و شام اپنے آپ کو پھنسائے رکھتے ہیں، اس میں پریشان رہتے ہیں اور الجھے رہتے ہیں اور اپنے معاملات کو خراب کرتے رہتے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد، 12ویں پارے کی ابتدا کرنے کے بعد کم از کم ہمیں سکون اور اطمینان جو ہے وہ ملتا ہے۔ سورہ ہود کا ابتدا ہے، پچھلے پارے کی آخری آیت سے شروع ہو جاتا ہے، آخری چند آیات، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ آگے سورہ ہود چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ ہود ایک ایسی سورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر آپ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ان پر آئے عذاب اور بلاؤں کا، آزمائشوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کی قومیں جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ قوم عاد ہے، سمود ہے، اصحاب الایکہ ہے، اور اس طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اس لحاظ سے جب بندہ ان واقعات کو پڑھتا ہے، قصص الانبیاء جن کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، تو یقیناً بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن یہی چیزیں ہمارے لیے نصیحت کا جو ہے وہ باعث بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ جو بھی زمین میں چلنے والا چوپایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا رزق اپنے ذمے جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنی عرصہ جو ہے اس دنیا میں رہنا ہے، کہاں کہاں سے جا کر اس نے رزق لینا ہے، کہاں کہاں سے اس نے جو ہے وہ کمائی کرنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہوا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس نے اتنے سال یہاں رہنا ہے، اگلے اتنے سال یہاں رہے گا، پھر ان میں سے اتنے دن یہاں رہے گا، اتنے مہینے جو ہے وہاں رہے گا۔ زمین پہ اس نے رزق کھانا ہے، زمین کے نیچے جا کے اس نے رزق کھانا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ جا کے جو ہے وہ جٹ جہاز اور طیاروں میں بیٹھ کر کے سفر کرتے ہوئے اس نے رزق کھانا ہے، کسی اور ملک میں جا کر اس نے رہنا ہے، بسنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ مستقرہا و مستودعہا کا دو معنی ہیں الگ الگ، کہ اس کی عارضی آرام گاہ اور اس کی مستقل آرام گاہ، اس کا عارضی ٹھکانہ اور اس کا مستقل ٹھکانہ۔ اللہ کو ہر بات جو ہے وہ معلوم ہے۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی جو ایک کتاب ہے نا، جو لوح محفوظ پر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کے اندازے جو ہے وہ فٹ کر دیے ہوئے، اللہ نے اس میں جو ہے یہ درج کر رکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر بڑے ہی مال و دولت رکھنے والے، لیکن رزق کے حصول میں ان کو بعض اوقات بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ رزق اگر ہے تو وہ استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے وہ الفاظ ہیں نا کہ منہ میں لقمہ ڈالیں اور وہ اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا، اس کا بھی نہیں پتا کہ کب اس وقت جو ہے وہ موت آ جائے۔ سانس ایک لیا ہے، دوسرا سانس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا،
اللہ اکبر، کہ اسے موت آ جائے تو جب ہر ایک چیز کا اتنا پیمانہ اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہوا ہے تو پھر اس کا رزق، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم، جو رزق اللہ تمہیں بھی دیتے ہیں تمہارے آنے والے بچوں کے لیے بھی اللہ رب العزت اس کا بندوبست کر رکھا ہے، وہ رزق دینے والی ذات، اور ہم اسی کے لیے اپنا ایمان جو ہے وہ ڈول جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بناتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جب میرے باری تعالیٰ نے میرے لیے رزق کا اہتمام کر رکھا ہے، میرے ذمے محض کوشش کرنا ہے، رزق کا پورا کرنا اس خالق کائنات کا کام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ کے اندر کہ آج مہنگائی کے اس دور میں بھی 15 سے 20 ہزار مہینہ کمانے والا اپنے گھر کو بحسن خوبی چلاتا ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کے رزق کا اہتمام کیا۔ اور لاکھوں کمانے والا وہ بھی ایک گھر کو چلانے والا ہے، کھاتا وہ بھی ویسے ہے، وہ بھی ویسے ہے، وہ بھی اتنا کھاتا ہے، وہ بھی اتنا کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک لیول مختلف رکھے ہوئے ہیں، لیکن رزق ہر بندے کو جو ہے وہ مل رہا ہے، اللہ رب العزت اس کا بندوبست کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی محنت اور کاوش کیجئے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ تمہاری کاوشوں کو، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کی کاوشوں کو رائے گاں کرنے والا نہیں، اللہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے اسے وہی نصیب فرما دیتا ہے، یا اس کا نعم البدل اپنے بندے کو نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کو نہیں گنوانا چاہیے، ہمیں کسی کے لیے تنگی کا باعث نہیں بننا چاہیے، وہ مال چوری جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے گھوڑے کو جو ہے اس کی نگرانی کے لیے ایک غلام کو بلایا اور اسے کھڑا کیا۔ دل میں نیت بنائی کہ جب میں واپس پلٹوں گا تو اس گھوڑے کے اوپر جو زین ہے نا وہ اس کو دے دوں گا تاکہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت خرچ جو ہے وہ نکل سکے۔ جب اس غلام نے دیکھا نا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو وہ اس گھوڑے کے اوپر سے زین اٹھاتا ہے اور دوڑ جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ویسے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ یہ زین اس بندے کو اجرت میں دے دوں گا، مگر اس نے اپنے مقدر میں اس کو غلط طریقے سے جو ہے وہ کر لیا۔ تو یہ ایک محض روایت جو ہے یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کو کے لیے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسے ملنے ہی والا ہے، اور جو کچھ نہیں لکھا ہوا وہ اسے چھننے والا ہے۔ جتنے وقت کے لیے اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے وہ اتنے ہی دیر اس کے پاس رہنے والی ہے۔ تو پھر محض ہم اپنے جو ہے وہ ایمان کو کیوں کر جو ہے وہ خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلی آیات کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں جناب نوح علیہ السلام وہ نبی جو اس دنیا میں 950 سال اللہ اکبر بسیرا کرتے ہیں، اور چند لوگ صرف ان کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے، چند لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ بھئی وہی وہ لوگ ایمان لائیں گے جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں، باقی لوگ آپ کے کہنے میں آنے والے نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایک ایسی کشتی تیار کیجئے ہماری وحی یعنی انسٹرکشن کے مطابق، ہماری نگرانی میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کیجئے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا تیار کیا جس کی ہدایات اللہ رب العزت نے خود نازل فرمائی، جس کی نگرانی اللہ رب العزت نے خود فرمائی کہ وہ بحری بیڑا جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا کہ اس کی خبر جو ہے وہ ظالموں کو نہیں دینی کہ بھی یہ کیوں بنا رہے ہیں، کس طرح بنا رہے ہیں، اس سے وقت سے پہلے جو ہے کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ آپ اپنے ارادوں کے بارے میں قبل اس وقت کسی کو بھی جو ہے وہ آشنا نہ کریں، باخبر نہ کریں، اپنے ارادوں کو جو ہے وہ قائم اور دائم رکھیں۔ تو
تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ نے ظالموں کی اس کی جو ہے وہ خبر نہیں دینی، انہم مغرقون، کیوں کہ وہ ڈوبنے والے ہیں، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ تو کشتی کیونکہ چلتی پانی میں ہے نا، تو اس کا مطلب تھا کہ پانی آئے گا، یہ کشتی میں بیٹھیں گے اور باقی لوگ جو ہے وہ ڈوب جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے ہیں، اس کا کیل ٹھونک رہے ہیں، اس کے پھٹوں کو جو ہے وہ کاٹ کے اس کو بنا رہے ہیں جی، اس کو بنائی، اس کی تیاری میں جو ہے وہ مصروف۔ تو یہ مالاؤ کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا، مراد یعنی بھرے ہوئے لوگ، معاشرے کے اہل خیر لوگ، اہل خیر یعنی مال و دولت والے لوگ، جنہوں نے سرکشی کرنی ہوتی، جنہوں نے کوئی بات دی ہے وہ نہیں ماننی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا کے تھک گئے، لیکن نوح علیہ السلام کی انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ اب جب کشتی بنا رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ سے گزرتے تھے، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے بھی، اب کیا ہو گیا ہے، تبلیغ ختم کر کے اب یہ کام شروع کر دیا، یا جو بھی ان کے منہ میں آتا تھا وہ بول جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب وہ کشتی تیار ہو گئی نا، کشتی جب تیار ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا حکم آ گیا، ہمارا حکم آیا، اور حکم آنے کے بعد وفارت تنور، وہ تنور سے ایک فوارہ نکلا۔ اب وہ تنور جہاں ہمارے ہاں اس میں روٹیاں بنائی جاتی، ہو سکتا ہے کہ وہی تنور ہو اور وہیں سے پانی کا چشمہ نکلا ہو۔ اس نے دیکھتے زمین کو جو ہے مکمل بھرنا شروع کر دیا۔ تو یہ فوارہ جب پھوٹا، جب اللہ کے حکم کے ساتھ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو پھیلانا وہ رب کبریا کا جو ہے وہ کام ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کتیا جو ہے، ان کے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک بکری ہے، اس کے 2 3 ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کتیا کے مقابلے میں بکریوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی برکت ہے کہ یہ نسل جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور اس کے مقابلے میں وہ کتیا جس کے 12 14 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی نسل جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کا جب حکم آتا ہے تو پھر وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے پلان کے مطابق جو ہے وہ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو جب حکم اللہ کا آتا ہے تو جناب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ہے جو باپ کا نافرمان ہے، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں اس نے اپنے باپ پر نازل ہونے والی شریعت پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلانے لگے کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو جا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ان نافرمانوں کے ساتھ نہ مل۔ اب کتنی سبکی ہوگی کہ وقت کا پیغمبر جو لوگوں کو سمجھائے اور اس کا بیٹا جو ہے اس کی بات نہ مانے۔ اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ کیا عزت اور وقار، لیکن اللہ اپنے بندوں کے وقار کو بڑھاتا ہے، یہ ایک ظاہری بات ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہے اس کی کشتی جو ہے پانی میں اٹھنے لگی، تو بیٹے نے کیا کہا کہ ابا جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہوں، پہاڑ پہ چڑھوں گا، اونچی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، میں پانی سے بچا لیا جاؤں گا، آپ کے ساتھ میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، اہل ایمان کی صف میں نہیں شامل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب کشتی بھی پانی سے جو پانی زیادہ ہو رہا ہے، کشتی بھی اٹھ رہی ہے، اور بیٹا بھی جو ہے وہ چوٹی کی طرف جو ہے وہ چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی جو ہے وہ اتنی آزمائش بنائی
کہ وہی بیٹا جب پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں کور ہونے لگی تو وہ بیٹا جو ہے پانی میں ڈبکی کھانے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے، تیرے ماننے والوں کو، تیرے اہل کو بچا لیں گے اور باقی ساروں کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے وہاں پہ کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن حکیم میں ذکر فرمائی، اللہم انک وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے سامنے جو ہے وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں، اس کے اعمال، اس کے کرتوت بہتر نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کی اولاد میں سے جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہو وہ نبی کے اہل میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ تو تیرے اہل میں ہے اور نہ ہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا جو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ جو ہے وہ نبی کو مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ بھی دی کہ بھی جاہلوں میں سے مت ہو، جو تیرے دین کی، جو تیرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا پیروکار نہیں، آپ اسے کیوں بچانے لگے؟ یعنی انصاف کا جو ہے وہ دامن رکھا۔ تو رب کبریا جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جناب نوح کے سامنے ہی پانی میں ڈبو دیا۔ تو جب سارے کے سارے جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے، کشتی میں سوار رہنے والے افراد باقی بچے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اب لگی ماں آقا، اپنے پانی کا گھونٹ بھر اور اسے جو ہے وہ پی جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان جو تو پانی برسا رہا ہے وہ رک جا، تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، پانی ختم ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، یعنی وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ تو بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم جب آتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، نہ کوئی پلاننگ ٹھہر سکتی ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھہر سکتی ہے، نہ ہی قوت اور طاقت جو ہے اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ بے بس ہے، سب کچھ بے بس۔ تو اس لیے جس کے حکم کے سامنے سب کچھ بے بس ہو، ہمیں اس سے بنا کے رکھنی چاہیے، اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے۔ آگے جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے قوم عاد کا، پھر قوم صالح کا، اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہا گیا کہ استغفار کیجیے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بھئی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیے، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیجیے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ آئندہ ہم کوئی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ہمارے پچھلے گناہوں کو جو ہے وہ معاف ہو۔ یہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کریں۔ یہ اس قدر ضروری ہے کہ نماز جیسا عظیم عمل سر انجام دینے کے بعد بھی بندہ مومن کو تلقین ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہاں پہ بھی استغفار کیا جائے کہ اللہ جو کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ اس سے درگزر فرماتے ہوئے میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نبی معصوم عن الخطا ہوں، اس کے باوجود میں دن میں 70 مرتبہ اور اس سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو معصوم عن الخطا ہے، فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گناہوں کا معافیاں مانگنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے ہاں توبہ طائب ہونے والے بن جاؤ گے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلسل موسلادھار بارش فرمائیں گے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ ہماری قوتوں میں اضافہ فرمائے گا کہ آسمان سے پانی آئے گا، فصلیں اگے گی، باغات پھل پھول پھیلیں گے، اللہ اس سے ہمیں اچھا ریونیو نصیب فرمائے گا جو ہماری عزت و وقار کو بلند کرنے کے لیے ہمارا معاون ہوگا۔
وَيُزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ہمارے سٹیٹس جو اللہ رب العزت اس سے بلند فرمائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اے نبی اگر آپ سچے ہیں نا تو اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو حاملہ بھی ہو۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی جو ہے وہ اونٹ پٹانگ جو ہے وہ ان کی شرطیں۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس طرح یہ میری قوم مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ اونٹنی پہاڑ سے نکال دی جو حاملہ بھی تھی۔ فرمایا کہ اب کے بعد تم نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا۔ آزمائش آئی کہ وہ گھاٹ پر آتی تھی، ایک ہی شفٹ میں سارا پانی جو ہے وہ پی جاتی، اور اس کے علاوہ دنوں میں وہ لوگ جو ہے وہ پانی بھرتے تھے، پیتے تھے۔ اللہ اکبر، وہاں کے جو سرکش تھے، مطالبہ کرنے والے افراد تھے نا، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کہ تم نے اسے تنگ نہیں کرنا، اللہ اکبر، انہوں نے ان کے پاؤں کی جو ہے وہ ایڑیاں کاٹ دی۔ تو کتنا بڑا جو ہے وہ انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فرمایا کہ ان کے لیے الٹیمیٹم آ گیا کہ 3 دن کا وقت ہے، تم اپنے گھروں میں رہو۔ 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایسا عذاب آیا کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اوندے پڑے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کہ یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی پکڑ، اللہ اپنے عذاب سے اس دنیا میں بھی ہمیں محفوظ رکھی، آخرت میں بھی محفوظ رکھی۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اس میں، کیونکہ زیادہ تر اس میں عذابوں کا تذکرہ ہے اس صورت میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا تو وہ بھی اسی سینیریو میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے، بڑھاپے کی حالت میں 2 بیویاں، حضرت ہاجرہ، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام، اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے مانگا کہ اللہ اولاد دے دے۔ اب اللہ سے مانگ تو لیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے فرشتوں کی ایک جماعت قوم لوط کی طرف جو ہے وہ جا رہی تھی، اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی وہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور جلدی سے ایک بچھڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر کے ان کے سامنے پیش۔ اب روایتاً جو کھانا نہیں کھاتے تھے وہ نمک حرامی نہیں کرنے کا جو جذبہ ہوتا تھا نا، جو فلسفہ تھا، وہ ان کے دشمن تصور کیے جاتے تھے کہ اگر کسی کے گھر کا نمک کھا لیا تو پھر ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں دینا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ بھی کھانے کی طرف لپک نہیں رہے، وجہ کیا ہے، کہیں میرے دشمن نہ ہو یا ان کے جو ہے وہ ارادے کچھ اور تو نہیں۔ تو وہاں پہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشخبری دی، بتلایا کہ ہم فلاں کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غم زدہ ہوئے کہ ان کی قوم نے نافرمانیاں کر رکھی، لواطت میں مبتلا ہے، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے، بیچاروں کا کیا بنے گا، غم زدہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اور قرآن حکیم تذکرہ فرماتا ہے کہ جب یہ خوشخبری دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ وہ ہنسنے لگ گئی، فضاحکت، وہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ اب تو ہم بڑھاپے کی حالت میں ہیں، اللہ اولاد سے ہمیں کیسے جو ہے سرفراز کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں پہ قرآن حکیم ایک بہت ہی پیارا لفظ استعمال کرتا ہے، بھی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکلات نہیں۔ آپ لوگوں نے مانگا، ناممکنات میں سے بھی ہو تو اللہ جو ہے وہ تمہیں عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکنات کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو اب بڑھاپے کی حالت میں بانجھ پن کا شکار ہیں، ہاں جی، اولاد ملنے کی خوشخبری ہے، تعجب ہو رہا ہے، اور اس تعجب کے اظہار کو قرآن حکیم نے خود جو ہے وہ بیان کیا کہ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم پریشان ہو رہے ہو، تم تعجب کا اظہار کر رہے ہو کہ اللہ کا حکم تو ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عنایت فرمائے اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ عنایت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ ایک انداز قرآن حکیم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت ہوگا، اللہ کی برکت ہوگا، اور تمام گھر والوں کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت و برکت ہوگا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خوشخبری۔ اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ دیر قبل جو ہے ان سے خوف زدہ ہونا قرآن حکیم جو ہے وہ ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ محسوس کیا کچھ، اور اس کے بعد وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، خطرہ محسوس کرنے لگے کہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچانے آئے یہ لوگ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ قَالُوا لَا تَخَفْ، قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم قوم لوط کی طرف جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ تو جب اللہ کے یہ فرشتے قوم لوط کے پاس پہنچے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ امڑ آیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر آج بہت پیارے مہمان آئے۔ جب وہ پلٹنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، کچھ تو خیال رکھو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ انہیں آنے دیجیے۔ جب وہ قریب آئے تو پھر ایسا ان کے اوپر تہس نہس عذاب ایسا آیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے یہ بستی خالی کر دیں، لیکن آپ کی بیوی وہ آپ میں شامل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہمارے آنے کی خبر اس نے آپ کے مخالفین کو دی۔ تو نبی کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرنے والا، چاہے نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے فرما بردار بندے ہی رب کے محبوب بندے، ایمان لانے والے دنیا اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، اس کی کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے نظام اور شریعت پر، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے۔ تو قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ جو ہے وہ ہمیں دیا، جس سے معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وضاحت کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کون ہے۔ اللہ نے ایک حد تک جو ہے وہ علم اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو عنایت کیا ہو، اس سے زیادہ جو ہے ان کے پاس بھی علم نہیں۔ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ قرآن حکیم ہمیں جو ہے وہ بتلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں مختلف واقعات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہماری اصلاح فرمائی کہ یہ قرآن حکیم ہماری اصلاح کے لیے جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس آ جاتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ بڑے پیارے پیارے دروس ہیں، عقیدہ توحید کا تذکرہ ہمیں بار بار جو ہے وہ ملتا ہے، بار بار کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کیوں کیا ہے، اللہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، مجھے ساری زندگی اس کے سامنے سر تسلیم خم رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات ہمارے لیے جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں، اور ان انعامات میں سے یہ قرآن حکیم ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ جس طرح کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، خود یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس ایسی نعمت آئی ہے جو شفاء لما فی الصدور، ہدی و رحمتاً، دلوں کی بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، ہدایت ہے، اللہ اکبر، رحمت ہے، اور اللہ کے مومن بندوں کو اسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو کما حقہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگیوں کا اختتام اس انداز سے ہو کہ اللہ کے موت قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے جب آئیں تو ہمیں یہ خوشخبری دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ کے بندے آ جا واپس، اب اس دنیا میں تو نے مزید نہیں رہنا، اللہ کی طرف لوٹ جا کہ وہ رب تیرے لیے راضی ہے،
اور اللہ کے پاس جب جائیں تو اللہ فرمائے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ، میرا اور میرے سننے والے سارے احباب کا، اس ٹی وی چینل کے مالکان کا اے اللہ اختتام ایسا بنا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، ہم اہل جنت بن کے اس دنیا سے جائیں۔ اے اللہ، تیرے نیک صالحین کی جماعت کا حصہ بن کے یہ دنیا چھوڑ کر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 13ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔